بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہے عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، زمان پار کے منظر نامے پر بات ہوئی، اب شہر اقتدار کے منظر نامے کی بات کرتے ہیں، جہاں پر پہلی قرارداد ایک پیش کی گئی ہے، شہباز شریف صاحب نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی ہے اور بلاول بھٹو نے بڑا طریقے سے غصہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس منظر نامے کو آپ بیان کریں۔ دیکھیں، منظر نامے کو میں بیان ضرور کرتا ہوں، اور منظر نامے کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا بہت ساری چیزیں موجود ہیں، وہ تو میں نے جمع کی ہوئی۔ پہلے آپ نا لوگوں کو دیکھیں اس منظر نامے کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ گیم جو ہے نا وہ آپ کو لوگوں کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتی ہے، ان کے الفاظ کے چناؤ سے پتہ چلتی ہے، ان کے الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے پتہ چلتی ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میں 17-18 سال سے جرنلزم ہم کر رہے ہیں جی، اتنا ہیپننگ پیریڈ جو گزشتہ ایک سال گزرا ہے نا، اور اس ایک سال میں بھی جو پچھلے 8 مارچ سے آنورڈ جو صورتحال ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت 8 مارچ کو جو خواتین کا عالمی دن تھا اور اس دن خان صاحب نے ریلی نکالنی تھی، اس کے بعد سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ اتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ ایون لوگ جو ہیں وہ اس کا ٹریک کیسے رکھتے ہیں، ریسٹلیس ہم بھی ہو چکے ہیں، کیسے ٹریک رکھتے ہیں لوگ اس کا، اور ہم نے دیکھیں کتنی زیادہ ویڈیوز اس کے حوالے سے کرنا شروع کر دی ہیں۔ لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں فلاں چیز جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات پھر بھی رہ جاتی ہیں چیزیں۔ اب جو قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور جوائنٹ سیشن، آپ اندازہ لگائیے کہ اس طریقے سے رپورٹ ہی نہیں ہو رہے۔ آپ وہاں پر دیکھیں گے وہاں پر کیا کارروائی چل رہی ہے، کیا بات چل رہی ہے۔ بھائی باقاعدہ کورس کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے قرارداد، اور مریم بی بی اس کو جو مریم اورنگزیب نے گفتگو کی، اس گفتگو کو انہوں نے کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے، پی ایم ایل این نے ٹویٹ کیا، اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کی ٹویٹ کو مریم نواز کہتی ہیں دیٹس دا وے۔ تو دیٹس دا وے جو ہے نا، وہ پہلے آپ دیٹس دا وے سنائیں۔ مریم اورنگزیب نے جو قرارداد ججز کے حوالے سے پیش کی، پہلے یہ سنیں پھر بتاتے ہیں۔ چلیں۔ آئین کے مطابق آئینی ادارہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے، اور الیکشن کمیشن کو اس کی ثوابدید کے مطابق سازگار حالات میں الیکشن کا انعقاد کرانے دیا جائے۔ یہ ایوان یہ بھی قرار دیتا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ آرٹیکل 218 کی روح کے مطابق شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 224 پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کے تحت ہونے چاہیے، تاکہ حقیقی سیاسی استحکام کی طرف بڑھا جا سکے۔ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ وہ دستوری معاملات جن میں اجتماعی دانش درکار ہو اور اس کا مطالبہ بھی آ جائے، ایسے معاملات کو سماعت عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ کرے۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ اس میں سے زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، 2 ہی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کرامت مغل صاحب، یہ جو اجلاس ہو رہا ہے نا قومی اسمبلی کا، اس میں یہ سالگرہ منا رہے ہیں 1973 کے آئین کی 50ویں سال، بالکل ایسے ہی ہے، گولڈن جوبلی۔ اور یہ قرارداد بیسیکلی کیا ہے، اس کا لب لباب میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، کہ اس آئین پہ عمل درآمد نہ ہو جائے اور اس کو روک رہے ہیں، الیکشن نہ ہو جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ آئینی ادارہ ہے، وہاں پہ مداخلت نہ کریں، آپ ہمارے تابع آ جائیں، اور آپ کہاں مداخلت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس قسم کی، اس میں مزید تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلاول کا سنوائیں، بلاول نے کیا کہا۔ جیسے یہی جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا نا جناب اسپیکر، کہ حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر اعظم، حکومت کا مطلب ہے کابینہ، پاکستان کا کیبنٹ، اور وزیر اعظم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، آپ کو کیبنٹ کا اپروول چاہیے۔ تو ویسے ہی the Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan, it is each and every member of the Supreme Court. یہ تو ایک ریالٹی ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے جناب اسپیکر، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دے، سینٹ آف پاکستان اس میں ہو، نیشنل اسمبلی آف پاکستان اس میں ہو، حکومت کے نمائندے ہو، ہمارے اپوزیشن کے نمائندے بھی بیٹھے، ہم قانون سازی کریں اور ہم فیصلہ کریں۔ ہم
ہم فیصلہ کریں اور ہم بتائیں. اچھا اس پہ نا لیکن لوگ نا بڑے عقل مند ہیں, آپ ان کی انٹیلیجنس کو ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ سن کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلاول کیا کر رہے ہیں. ایک بات طے ہے کہ آئین بنانے والی جماعت آئین توڑنے کی سہولت کار جماعت بن چکی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جماعت جو کہتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ ہم نے اس آئین کے محافظ نہیں کہ ہم نے اس سرزمین بے آئین کو جو اپنی بننے کے بعد سے 1947 سے 1973 تک جو سرزمین بے آئین رہی, ہم نے اس کو آئین دیا, ہم نے اس کو وہ ضابطہ دیا جس کے تحت یہ ملک چلتا ہے. آج وہ جماعت اسی آئین کو توڑنے کی سہولت کاری, اور صرف سہولت کاری نہیں کر رہی بلکہ جو اردو طرز تخاطب ہے نا جی اور طرز تکلم ہے جی اس میں انگریزی سپیچ میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ اب اس کے اوپر زیادہ میں کیا تبصرہ کروں. مولانا اسد محمود نے بھی کوئی تھوڑا سا گفتگو کی, پھلجھڑیاں بکھیری ہیں. وہ بھی ذرا سنوا دیں. پارلیمان آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طرف کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طرف کر سکتے ہیں. ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بحران میں پیدا کیا. اگر اب کوشچن یہ سیاسی بحران, اب عدلیہ جو ہے وہ اس کو کیس کو سن رہی ہے اور انہوں نے سیاسی بحران پیدا کیا ہے. سیاسی بحران اس گورنر نے نہیں پیدا کیا جو اسمبلی تحلیل کرنے کی پہلے سمری پہ دستخط نہیں کر رہا تھا, اس کے بعد وہ ایسے ہاتھ ہلا رہا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. مطلب اس نے ڈیٹ نہیں دی, اس نے کہا میں نے تو تحلیل نہیں کی تو میں کیسے کروں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم کیا کریں. سب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ سمن بکمن آپ بالکل سارے کے سارے جو ہے نا یادداشت گم ہو گئی ہے, دکھائی دے رہا ہے نا کس کو سنائی دے رہا ہے. یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اٹس اے گینگ اپ, سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو نقوی صاحب 18ویں ترمیم میں تو یہ صوبوں کو پاور اور بڑے اپنے سینے پر تمغے سے جاتے ہیں, ہم صوبوں کو خود مختار کیا. اب صوبوں کا رائٹ ہے, الیکشنز ان کا رائٹ ہے, اور اس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیا بھائی, ہم نے دیا کریڈٹ. اچھا اس میں کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں, اس دلیل میں وزن ہے. میں اپنے طور پر آپ کو بتاؤں کہ اس دلیل میں وزن ہے کہ دیکھیں آپ ابھی الیکشن کروائیں گے, 4 مہینے کے بعد آپ اگلے الیکشن کروائیں گے, کیوں نہ یہ ایک ساتھ ہو. اس دلیل میں بھی وزن ہے کہ صوبے میں جس وقت ایک جماعت کی, سیاسی جماعت کی حکومت بیٹھی ہوگی, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو, چاہے وہ نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, کے پی میں یا پنجاب میں, ویسے پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہوگی, اگر ہوگی تو پی ٹی آئی کی ہوگی یا نون لیگ کی ہوگی, وہ تو وہ ان کو بہتر پتا کہ ان کی ہوگی ایٹ دا مومنٹ. تو اس وقت قومی اسمبلی کے جب الیکشنز وہاں پر ہوں گے تو وہ اثر انداز ہوں گے. یہ بھی ایک اسٹرانگ دلیل ہے. آئین کا کیا کریں پھر, یہ اسٹرانگ دلیل ہے. لیکن بات یہاں پہ بات دلیل کی نہیں ہے, آئین کی بات. اس میں 2-3 باتیں ہیں جی. اگر فار ایگزامپل یہ سارے الیکشنز ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, مان لیتے ہیں نا اس دلیل کو درست مانتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ڈیلے کر کے سارے الیکشنز 8 اکتوبر کو, میری بات سن, وائی ڈیلے, ارلی کیوں نہیں, سن لینا, ڈیلے کر لیتے ہیں, خواہشات ساری مان لیتے ہیں, 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جاتا ہے, سنیں نا, 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جاتا ہے. 8 اکتوبر کے الیکشن کے بعد نومبر کے مہینے میں ایک نئی حکومت قائم ہو جاتی ہے, جوڑ کے بعد ایک نئی حکومت قائم ہو جاتی ہے. 3 months اور 6 months ڈاؤن دا لائن, 6 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد پنجاب اسمبلی کسی وجہ سے تحلیل ہو جاتی ہے جی. وہ جماعت طے کرتی ہے کہ ہم تحلیل کر رہے ہیں اور معاملات صحیح نہیں چلتے تو کر لیا جاتا ہے جی. تو اس کے بعد آپ کے پاس بچ گئے 4 سال 4 مہینے. 8 مہینے کے بعد تحلیل کر دی نا آپ نے جی. تو کیا 4 سال 4 مہینے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ صوبے کو چلائے گا, اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کو, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. دوسری بات یہ جس کی آڑ لیتے ہیں کہ آرٹیکل 218 فری فیئر ہونا چاہیے, تو وہ اس وقت فری فیئر, اس پر اعتراض تو کسی کو بھی نہیں ہے, وہ نہیں ہو سکے گا. اس کو آئین کے آرٹیکل 224 مکمل کے ساتھ ملا کے پڑھے, فلاں شیخ کو فلاں سے جوڑیں, فلاں کو فلاں سے کریں تو ہم لاہور پہنچ جائیں گے. مطلب یہ وہی کہانی ہے نا, ایسے ہی جیسے آپ بوفے کھانے کے جاتے ہیں, اپنی پسند کی چیز ایک ہی پلیٹ میں سجانا شروع کر دیتے. تو کرامت مغل صاحب, اس میں بات یہ ہے جی کہ نہیں, کھانے کی مثال رمضان کا مہینہ ہے, روزہ چل رہا ہے, مثال ہے سر, لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کی مثال ہے, روزہ لگ جاتا ہے لوگوں کو, ایسی بات نہیں کیا کرتے. تو وہ اچھا, اس کے بعد یہ جو دلیل ہے, مجھے ایک بات بتائیں, 38 جی 38 سوری فار تھینک یو فار کریکٹنگ می جی,
38 الیکشنز ہوئے نا، بائی الیکشن جی 20 اکٹھے ہوئے پنجاب کے، 8-9 صوبائی قومی اسمبلی کے ہوئے. اگر یہ تحریک انصاف کے استعفے ایکسیپٹ ہو جاتے اور ان کے معاملات لیٹیگیشن میں نہ جاتے تو 33-36 کر کے انہوں نے 2-3 فیزز میں وہ کروانے تھے. تو یہ جو آرٹیکل 218 224 ہے یہ ضمنی انتخابات پہ کیوں نہیں اپلائی ہوتا؟ اگر آپ کا لاجک یہ ہے، اگر آپ کا لاجک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ کیسے کروائیں ہم، یہ تو آرٹیکل 218 اور 224 کو جب ملا کے پڑھتے ہیں اس کے خلاف ہے. جی یہی کہتے ہیں نا، یہ لاجک دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ضمنی انتخابات ہوتے ہیں کوئی بھی نشست خالی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خالی ہو گئی وہاں پر کیا حمزہ شہباز کی حکومت نہیں تھی؟ کیا اس کو کسی نے لاہور کے اندر آپ نے الیکشن دیکھے، لگا دیا تھا، لاہور کے اندر الیکشنز ہوئے، ہاں تو ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے آپ مجھے بتائیں نا، ان کو سن کرنے کا انجیکشن لگا دیا، نہیں ان کی یادداشت کھو جاتی ہے، سسپینڈ کر دیا تھا گورنمنٹ کو کسی نے، گورنمنٹ کو نیپال بھیج دیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے 20 الیکشن حلقوں میں الیکشن ہوئے. تو یہ آرٹیکلز وہاں بھی کیوں نہیں اپلائی ہوتے؟ تمام ملک میں جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہوتے؟ شہباز شریف پہ آ جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا، اور چیز ہماری یاد نہیں ہے نا میرا خیال نہیں، شہباز شریف کی چڑھائی کی بات ہو جائے بس. شہباز شریف صاحب نے دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے، میں لطیفہ اکثر سناتا ہوں، شہباز شریف صاحب جو ہے نا انہوں نے کھڑے ہو کے انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں اور انہوں نے نا وہ برسٹ کھول کے نا چاروں طرف گھوم گئے. مسئلہ یہ کہ ایک طرف ان کے بھائی بھی کھڑے ہوئے تھے، نواز شریف صاحب کو بھی نہیں چھوڑا اس تقریر میں، مطلب ہر ایک کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں. جی جی جذباتی ہوں گے، جذباتی ہوتے ہیں وہ، تقریر کرتے ہیں. تو اچھا انہوں نے خان صاحب کے اوپر تنقید کی، لاڈلا کہا. اچھا لاڈلا سٹنگ ایٹ ہوم. لیکن 2 کوسچنز بڑے انٹرسٹنگ ہوئے جی، 2 ٹرمز، ایک لاڈلے کی ٹرم، لاڈلا لکھ لیں، عوام کا لاڈلا، دوسرا سلیکٹڈ. اب یہ بہت بڑا کوسچن ہے اور لوگوں کا پول کروا لیں، اس کے کامنٹ باکس میں بتائیں اور دل سے بتائیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہمیں تو سارے لوگ دیکھتے ہیں نا. جی لاڈلا کون ہے اور سلیکٹڈ کون ہے؟ پرماننٹ لاڈلا کون ہے اور پرماننٹ سلیکٹڈ کون ہے؟ وہ جو 1.5 گھنٹہ ڈانٹ کھاتے تھے سر جھکا کے. لگتا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے حکومت کا یہ الیکٹ ہو کیا ہے؟ یہ الیکٹڈ ہے، نہیں ہے، لاڈلا نہیں ہے، نہیں ہے. اچھا تو وہ ایک تو انہوں نے وہ کی، دوسرا انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ججز کو نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ جناب فورنزک کروائیں اس آڈیو کا، ایک جج صاحب کی آڈیو آئی ہے، کی آڈیو یہ وہی شہباز شریف ہیں جن کی جسٹس صاحب کے ساتھ آڈیو ماضی کی پڑی ہوئی ہے ابھی تک، وہ سارا، اور یہ آڈیو یہ یادداشت بھول جاتے، یادداشت کمزور ہے. اچھا یہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان قوم سے معافی نہیں مانگے گا اس سے بات نہیں ہو سکتی. ماسد کے قوم سے معافی اگر کسی کو اس وقت مانگنے کی ضرورت ہے نا تو اس حکومت کو ہے، شہباز شریف صاحب جی. خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ نہ چلاؤ، تم سے نہیں ہو رہا. بڑے غصے میں تھے، تم سے نہ ہو پاوے گا بیٹا، نہ میرے کیسز ختم کروا رہے ہو، نہ عمران خان کو جیل میں ڈال سک رہے ہو، جی کچھ تو تم نے کیا نہیں، میرے لیے کیا کیا، میری واپسی کے لیے کیا کیا. تو وہ تو اس میں تھے کہ الیکشنز میں چلے جائیں، اس کا پولیٹیکل برڈن بہت زیادہ ہے. تو معافی عوام سے مانگنے کی ضرورت ہے اس حکومت کو. انہوں نے جو کچھ آنے کے بعد کیا ہے اس ملک کی معیشت کے ساتھ، لائیولیہڈ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے، آپ جائیں آپ سڑک پہ جا کے، اور جو آٹے کے نام پر تذلیل ہو رہی ہے، یعنی $4-4.5 کے ایک آٹے کا تھیلا ہے، اس کے حصول کی تگ و دو میں ایک بندہ اپنی جان کی بازی ہار جائے. بہت جانے گئی ہیں سر، درجن سے زائد جانیں چلی گئی ہیں، ایک جان بھی بہت قیمتی ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے. یہ سٹوری اگر کسی جان بچانے کی چیز سے آپ جان گنوا رہے ہیں، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے ظلم؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا انہوں نے یہ گفتگو کی، اچھا اس میں انہوں نے جو اپنے بھائی صاحب کو بھی نہیں چھوڑا نا، جی وہ مقام تھا جہاں پر انہوں نے کہا یوسف رضا گیلانی، ان کا کیا قصور تھا، ان کو بھی نااہل کر دیا. یہ جو وہ ججز پہ عدلیہ پہ تنقید کر رہے تھے بیسیکلی، وہ بھول گئے. مطلب ان سے کوئی پوچھے کہ وہ جس جانب اشارہ کر رہے تھے وہاں پر چودھری نثار علی خان صاحب بیٹھا کرتے تھے اس دور میں، جی 2.5 گھنٹے سے کم ان کی تقریر نہیں ہوتی تھی، اور 2.5 گھنٹے میں وہ ہمیں یہ بتاتے تھے نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کہ آخر کیوں جی یہ اس ملک میں نہایت ضروری ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو فارغ کر عہدے سے ہٹایا جائے، کیونکہ آئین کو فالو نہیں کر رہے. عدلیہ کی سپریم کورٹ میں کالا کوٹ پہن کے کون گیا تھا؟ محترم نواز شریف صاحب گئے تھے سر.
ख्वाजा आसिफ उस वक्त क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जी, प्रोफेसर एहसन इकबाल उस वक्त क्या गुफ्तगू करते दानिश थे, के फूल बखेरते थे, शहबाज मोती शरीफ बखेरते हाथ वाला पंखा लेके मीनारे पाकिस्तान में जो तंबू लगा के पीला सूट पहन के बैठे हुए थे और वो रोज़ाना बैठते थे, वो टिम्बकटू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ आपने कॉन्स्पायर किया, आपने पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं चलने दी, यू गैंग्ड अप वंस अगेन, आपने अपने मिसाके जमहूरियत को ठोकर मारी, आपने सब कुछ किया और आज आप पार्लियामेंट में खड़े होके वो अपने भाई को निशाना बना रहे हैं, मैं खुद को गजनी बना हूँ, रहे हैं, मैं गजनी हूँ, कि किसको बना रहे हैं। आप वहां पर कह रहे हैं कि जनाब ये यूसुफ रज़ा गिलानी का क्या कसूर था, इसकी हुकूमत क्यों खत्म थी, यानी कि एंडी है कसम से। बस इसके बाद अब आप मुझे बताइए क्या रह जाता। जो ये दूसरा मंजरनामा ना, इन शॉर्ट ये हमें वही बताता है जो हमने आखिर में पहली वीडियो की बात की थी कि देखें इनके, हमारे सारे पॉलिटिशियंस के इनके मफादात हैं, सही, और इनके मफादात में अवाम एग्जिस्ट नहीं, ज़ाती मफादात, इनके हैं ज़ाती मफाद। कोई अपनी सियासत बचा रहा है, कोई अपनी आल औलाद के लिए, उसके आने वाले मुस्तकबिल के लिए सियासी गद्दी चमका रहा है, उसके ऊपर टाकी शाकी लगा रहा है जी, कि मेरा बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसका वली अहद, उसका वली अहद, बादशाहत, हाँ वो चलेंगे, सिंध फलां संभालेगा, जाती उम्र की गद्दी उसने संभालनी है, डीए खान को कौन देखेगा, टाँक का क्या होगा। जी, तो ये बेसिकली ये चल रहा है Plan है। सारा कुछ, और उसके लिए ये सारे इकट्ठे हैं। आज इमरान खान साहब को इस मंजरनामे से हटा दें, इन सब ने एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं। और ये बात कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स को नई चीज़ कर रहा हूँ, एवरीबडी नोज दैट, सबको उनका पास्ट रिकॉर्ड पता है। तो ये है जनाब हमारा दूसरा मंजरनामा। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह।